In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, السلام علیکم. اب میں آپ لوگوں کو پی ایس ٹی میں امپورٹنٹ لانگ کوشچنس کا نوٹ اور اس کی اردو ٹرانسلیشن آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پہلا کوشچن ہے what is meant by welfare state? Describe the role of the individual in a welfare state. اردو میں ہے فلاحی ریاست سے کیا مراد ہے؟ فلاحی ریاست میں فرد کا کردار بیان کریں. ویلفیئر اسٹیٹ یعنی فلاحی ریاست. A welfare state is a system in which the government assumes the primary responsibility for the welfare of its citizens. فلاحی ریاست ایک ایسا نظام ہے جس میں حکومت اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود کی بنیادی ذمہ داری قبول کرتی ہے. This includes guaranteeing social security, providing health care, ensuring education and creating equal opportunities for employment. اس میں سماجی تحفظ کی ضمانت دینا، صحت کی سہولیات فراہم کرنا، تعلیم کو یقینی بنانا اور روزگار کے مساوی مواقع پیدا کرنا شامل ہے. In a welfare state, the government works to reduce inequality and poverty by protecting the rights of the underprivileged sections of society. فلاحی ریاست میں حکومت معاشرتی عدم مساوات اور غربت کو کم کرنے کے لیے کام کرتی ہے اور کمزور طبقے کے حقوق کی تحفظ کرتی ہے. Islam greatly emphasizes the justice and the welfare of the people. Thus, Pakistan, being an Islamic state, is also committed to working as a welfare state where citizens live with dignity and security. اسلام میں انصاف اور عوامی فلاح پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، لہٰذا پاکستان جو ایک اسلامی ریاست ہے فلاحی ریاست کے طور پر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے، جہاں شہری عزت اور تحفظ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. رول آف دا انڈیویجول ان اے ویلفیئر اسٹیٹ. فلاحی ریاست میں فرد کا کردار. وائل دا اسٹیٹ پرووائڈ سروسز انڈیویجولز آلسو ہیو ریسپانسبلٹیز. اگرچہ ریاست خدمات فراہم کرتی ہے لیکن افراد کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہے. فرسٹ ون از اوبے لاز. پہلا ہمارے پاس کیا ہے؟ قوانین کی پابندی. Citizens must respect the laws and regulations of the country and promote social order. شہریوں کو ملک کے قوانین اور ضوابط کا احترام کرنا چاہیے اور سماجی نظم و ضبط کو فروغ دینا چاہیے. پے ٹیکسز. ٹیکسز کی ادائیگی. Paying taxes honestly is crucial to provide funds for public services like healthcare, education and infrastructure. عوامی خدمات جیسے صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر کے لیے ایمانداری سے ٹیکس ادا کرنا ضروری ہے. Promote justice and equality. انصاف اور مساوات کو فروغ دینا. Every individual must ensure that he treats others fairly and fights against injustice. ہر فرد کو دوسروں کے ساتھ منصفانہ سلوک کرنا چاہیے اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. ورک ہارڈ. محنت کرنا. ہارڈ ورک ان پرسنل اینڈ پروفیشنل لائف strengthens the country's economy and development. ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں محنت کرنا ملک کی معیشت اور ترقی کو مضبوط بناتا ہے. پارٹیسپیشن ان سوک ڈیوٹیز. شہری فرائض میں شرکت. Citizens should actively take part in election, public debates and social welfare activities. شہریوں کو انتخابات، عوامی مباحثوں اور سماجی بہبود کی سرگرمیوں میں فعال حصہ لینا چاہیے. ہیلپ ادرس. دوسروں کی مدد کرنا. Voluntary acts of charity and help towards the needy are essential to foster a caring and compassionate society. مستحق افراد کی خیرات اور رضاکارانہ مدد ایک ہمدرد اور مہربان معاشرے کو فروغ دیتی ہے. Protect public property. سرکاری املاک کا تحفظ. Every individual must protect government property and national resources. ہر فرد کو سرکاری املاک اور قومی وسائل کی حفاظت کرنی چاہیے. Thus, the progress of a welfare state depends on the combined efforts of both the government and its citizens. یوں فلاحی ریاست کی ترقی حکومت اور شہریوں دونوں کی مشترکہ کوششوں پر منحصر ہوتی ہے.
تو یہ پہلا لانگ کوشچن آپ لوگوں کو میں نے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ بتا دیا، اور اردو والے اس کو جسٹ ٹرانسلیشن کو سن کے نوٹ آن کریں، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے وٹ رول شوڈ پاکستانی از پلیس ٹو برنگ پراسپیرٹی ٹو دی کنٹری؟ پاکستان میں خوشحالی لانے کے لیے پاکستانیوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ پاکستانیز ہیو اے گریٹ رول ٹو پلے ٹو انشور دی پروگریس، پراسپیرٹی اینڈ اسٹیبلٹی آف دیئر ہوم لینڈ۔ پاکستانیوں کو اپنے وطن کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے بڑا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سم امپورٹنٹ رولس آر، کچھ اہم کردار درج ذیل ہے۔ نیشنل یونٹی، قومی یکجہتی۔ سٹیزن مسٹ پروموٹ یونٹی امانگ ڈائیورس ایتھنک، ریلیجیس اینڈ لنگوسٹک گروپس ٹو اوائڈ کنفلکٹس اینڈ اسٹرینتھن دا نیشن۔ شہریوں کو نیشنل یونٹی کا مطلب ہے قومی یکجہتی۔ شہریوں کو مختلف نسلی، مذہبی اور لسانی گروہوں کے درمیان اتحاد کو فروغ دینا چاہیے تاکہ تنازعات سے بچا جا سکے اور قوم کو مضبوط بنایا جا سکے۔ آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی، ایمانداری اور دیانت۔ ایوری پاکستانی شوڈ ورک ود سنسیئرٹی، آنیسٹی اینڈ لویلٹی ٹورڈز دیئر ڈیوٹیز whether in government offices, businesses, education or any field۔ ہر پاکستانی کو چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو اپنی ذمہ داریوں کو خلوص، ایمانداری اور وفاداری سے انجام دینا چاہیے۔ پروموشن آف ایجوکیشن، تعلیم کا فروغ۔ Citizen must focus on gaining education and promoting educational activities for the youth۔ شہریوں کو تعلیم حاصل کرنے اور نوجوانوں میں تعلیمی سرگرمیوں کو فروغ دینے پر توجہ دینی چاہیے۔ ہارڈ ورک، محنت۔ پروگریس کین ناٹ بی اچیوڈ وداؤٹ ہارڈ ورک ان دا فیلڈ لائک ایگریکلچر، انڈسٹریز، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ زراعت، صنعت، سائنس اور ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں سخت محنت کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ ریسپیکٹ فار لا، قانون کا احترام۔ اے لا abiding society leads to peace and attracts foreign investment and tourism۔ قانون کی پاسداری ایک پرامن معاشرے کو جنم دیتی ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاری اور سیاحت کو راغب کرتی ہے۔ پیٹریوٹزم، وطن سے محبت۔ love for the country should be above personal interest۔ every Pakistani should sacrifice personal gains for the national cause if needed۔ وطن سے محبت میں آپ لکھیں گے ملک سے محبت ذاتی مفاد سے بالاتر ہونی چاہیے۔ ہر پاکستانی کو قومی مفاد کے لیے ذاتی مفادات کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ فار ڈیموکریٹک ویلیوز، جمہوری اقدار کی حمایت۔ بائی پارٹیسپیٹنگ ان ڈیموکریٹک پروسیسز لائک ووٹنگ اینڈ ریسپیکٹنگ ادرس اوپینینز، پاکستانیز کین اسٹرینتھن ڈیموکریسی۔ ووٹنگ جیسے جمہوری عمل میں حصہ لے کر اور دوسروں کی رائے کا احترام کر کے پاکستانی جمہوریت کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ پروٹیکٹنگ آف ریسورسز، وسائل کا تحفظ۔ سٹیزن مسٹ یوز نیچرل ریسورسز کیئرفلی اینڈ پروٹیکٹ دا انوائرمنٹ۔ شہریوں کو قدرتی وسائل کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اور ماحول کی حفاظت کرنی چاہیے۔ If every Pakistani plays a positive role, Pakistan can achieve economic development, پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ سوشل ہارمونی۔ اگر ہر پاکستانی مثبت کردار ادا کرے تو پاکستان معاشی ترقی، سیاسی استحکام اور سماجی ہم آہنگی حاصل کر سکتا ہے۔ کوشچن 3 ہے لانگ کوشچن میں وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی آئیڈیالوجی؟ ایکسپلین دا امپورٹنس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف دا اسٹیٹمنٹ آف قائد اعظم اینڈ علامہ اقبال۔ آپ نظریہ کیا سمجھتے ہیں؟ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بیانات کی روشنی میں پاکستان کے نظریے کی اہمیت بیان کر دیں۔ آئیڈیالوجی، نظریہ۔ آئیڈیالوجی از اے سیٹ آف بلیف، پرنسپلز اینڈ ویلیوز دیٹ گائیڈ دا سوشل، پولیٹیکل اینڈ اکنامک لائف آف اے نیشن۔ نظریہ عقائد، اصولوں اور اقدار کا مجموعہ ہوتا ہے جو کسی قوم کی سماجی، سیاسی اور معاشی زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ It gives people a sense of purpose and direction۔ یہ لوگوں کو مقصد اور سمت فراہم کرتا ہے۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان، پاکستان کا نظریہ۔
The ideology of Pakistan is based on the idea that Muslims of the subcontinent are a distinct nation, different from Hindus in their religion, culture, and social customs, and therefore require a separate homeland where they can freely practice Islam. پاکستان کا نظریہ اس خیال پر مبنی ہے کہ برصغیر کے مسلمان ایک الگ قوم ہیں جو مذہب، ثقافت اور سماجی رسم و رواج میں ہندوؤں سے مختلف ہے. اس لیے انہیں ایک علیحدہ وطن کی ضرورت ہے جہاں وہ آزادی سے اسلام پر عمل کر سکیں. امپورٹنس آف آئیڈیالوجی ان دا لائٹ آف قائد اعظم اینڈ علامہ اقبال اسٹیٹمنٹ. اب یہ کہ اہمیت بتائیں گے ہم قائد اعظم اور علامہ اقبال کی بیانات کی روشنی میں آئیڈیالوجی کی اہمیت. قائد اعظم محمد علی جناح اسٹیٹڈ. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا پاکستان واز کریٹڈ دا ڈے دا فرسٹ انڈین پلیسڈ ہز فوٹ آن دی سب کنٹیننٹ. پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندوستانی مسلمان ہوا تھا. He believed that Muslims and Hindus are two distinct nations and cannot live together peacefully in one country. قائد اعظم کا ماننا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں اور ایک ملک میں پرامن طور پر نہیں رہ سکتے. علامہ اقبال envisioned a separate Muslim state in his famous Allahabad address in 1930. He said, علامہ اقبال نے اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں 1930 میں کہا I would like to see the Punjab, Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state. علامہ اقبال نے اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں کہا میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، شمالی مغربی سرحدی صوبہ، سندھ اور بلوچستان، یہ 4 صوبے کو علیحدہ ریاست میں ضم کر دیا جائے. سگنیفیکنس، اب ان کی اہمیت دیکھیں. The ideology of Pakistan gave Muslims a clear goal, the creation of a homeland. پاکستان کے نظریے نے مسلمانوں کو ایک واضح مقصد دیا، ایک علیحدہ وطن کا قیام. It fostered a sense of unity among Muslims. اس نے مسلمانوں میں اتحاد اور یکجہتی پیدا کی. It continues to guide Pakistan in its political and constitutional decision today. اچھا، اس نے مسلمانوں میں اتحاد اور یکجہتی ہو. یہ نظریہ آج بھی پاکستان کی سیاسی اور آئینی رہنمائی کر رہا ہے. The ideology reminds the nation to uphold Islamic values of justice, equality and brotherhood. یہ نظریہ قوم کو اسلامی اقدار جسے انصاف، مساوات اور بھائی چارے کو اپنانے کی یاد دلاتا ہے. کوشچن نمبر 4 ہے، یہ لانگ کوشچن، 4 ہی لانگ کوشچن پہلی ویڈیو کے اندر، 2 اور ویڈیوز بنیں گے، اس میں انشاءاللہ تقریباً 12 کوشچن آپ لوگوں تک پہنچائیں گے لانگ کوشچن. ٹھیک ہے. اسٹیٹ دی سیلینٹ فیچرز آف دی کنسٹیٹیوشن آف 1973. 1973 عیسوی کے آئین کی نمایاں خصوصیات بیان کرے. The Constitution of 1973 is the supreme law of Pakistan and has the following important feature. 1973 عیسوی کا آئین پاکستان کا اعلیٰ ترین قانون ہے اور اس کی درج ذیل اہم خصوصیات ہے. اسلامک پروویژنز، اسلامی دفعات. Pakistan was declared an Islamic republic and Islamic principles were to be followed in state affairs. پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا اور ریاستی امور میں اسلامی اصولوں کی پیروی لازم قرار دی گئی. پارلیمنٹری سسٹم، پارلیمنٹری سسٹم، پارلیمانی نظام. دا گورنمنٹ آپریٹس انڈر اے پارلیمنٹری سسٹم ویئر دا پرائم منسٹر از دا چیف ایگزیکٹو. پارلیمانی نظام، حکومت ایک پارلیمانی نظام کے تحت چلتی ہے جہاں وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. اچھا جی، بائی کیمرل لیجسلیچر، 2 ایوان مقننہ. دیر آر 2 ہاؤس آف پارلیمنٹ، دا نیشنل اسمبلی اینڈ دا سینٹ. پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ. فیڈرل سسٹم، وفاقی نظام. پاورز آر ڈیوائڈیڈ بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دی پروونسز. اختیارات وفاقی حکومت اور صوبوں کے درمیان تقسیم کیے گئے ہیں. فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق. were guaranteed rights like freedom of speech, religion, assembly and protection of property. شہریوں کو آزادی اظہار، مذہب اور اجتماع اور املاک کے تحفظ جیسے حقوق دیے گئے ہیں. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، عدلیہ کی آزادی. دا جوڈیشری از انڈیپینڈنٹ اینڈ ریسپانسبل فار سیف گارڈنگ دا کنسٹیٹیوشن.
عدلیہ آزاد ہے اور آئین کے تحفظ کی ذمہ دار ہے۔ نیشنل لینگویج، قومی زبان، اردو واز ڈکلیئر ایز دی نیشنل لینگویج، اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا۔ قومی زبان، اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا۔ مائنورٹیز رائٹس، اقلیتوں کے حقوق، ریلیجیس اینڈ کلچرل رائٹس آف مائنورٹیز آر پروٹیکٹڈ، اقلیتوں کے مذہبی اور ثقافتی حقوق کا تحفظ کیا گیا۔ اسلامی کونسل، یعنی اسلامی نظریاتی کونسل کی بات ہو رہی ہے۔ این اسلامک آئیڈیالوجی کونسل واز اسٹیبلشڈ ٹو انشور لاس کنفارم ٹو اسلامک ٹیچنگس، قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کے لیے ایک اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی۔ The 1973 Constitution is still in effect with amendments and is considered a major achievement in Pakistan's constitutional history۔ 1973 کا آئین آج بھی ترامیم کے ساتھ نافذ العمل ہے اور پاکستان کی آئینی تاریخ میں ایک عظیم کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ پارٹ کا انتظار کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔